درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر بڑے پیر فرماتے ہیں جس طرح آسمان کا سایہ، کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح آسمان کا سایہ زمین پر ہے اس طرح میرا سایہ میرے تمام مرید پر ہے۔ جس طرح میرا سایہ میرے مرید پر ہے، آسمان کا سایہ زمین پر ہے، میرا سایہ میرے تمام مرید پر ہے۔ الحمدللہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارث غوث اعظم ہے، اور جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہوگا، غوث اعظم کا شیدائی ہوگا، غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہوگا، ہمیں وہ جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ جو غوث اعظم کا شیدائی ہوگا وہ جیے گا شان سے اور مرے گا ایمان سے۔ غوث اعظم کے چاہنے والے دنیا میں رہیں گے تو ان پر غوث اعظم کا سایہ دنیا سے چلے جائیں گے، غوث اعظم کا سایہ، اور جب حشر میں اٹھیں گے تو غوث اعظم کے سائے میں اٹھیں گے۔ تو کیوں نہ کہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ غوث اعظم کا ندا دے گا منادی حشر میں، یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ۔ غوث اعظم کا اب دیکھیں کون غوث اعظم، کون غوث اعظم؟ اگر بیٹے کی تعریف ہو تو ابا خوش ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ نواسے کی تعریف کی جائے تو نانا خوش ہو جاتے ہیں، پوتے کی اگر تعریف کی جائے تو دادا خوش ہو جاتے ہیں، اگر باپ کے سامنے بیٹے کی تعریف ہو تو باپ خوش ہو جاتا ہے۔ قسم خدا کی غوث اعظم کے چاہنے والے، غوث اعظم سے محبت کرنے والے جب ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کا مقام بیان کرتے ہیں تو نجف میں مولا علی خوش ہوتے ہیں، مدینے میں میرے آقا خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ بھی دیکھیں، سرکار غوث اعظم صرف اعظم کرامت کے اعتبار سے نہیں ہے، ہر اعتبار سے غوث اعظم ہے، ہر اعتبار سے اعظم ہے۔ دیکھیے کوئی قاری ہوتا ہے مگر عالم نہیں ہوتا، کوئی مفتی ہوتا ہے مگر مولانا نہیں ہوتا، کوئی مولانا ہوتا ہے مگر حافظ نہیں ہوتا، کوئی حافظ ہوتا ہے مگر اعلیٰ نسب کا نہیں ہوتا ہے، کوئی صرف عالم ہے، کوئی صرف قاری ہے، کوئی صرف مفتی ہے، کوئی صرف اعلیٰ نسب کا ہے، مگر غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ اگر خطاب کرنے پہ آ جائے تو خطیب اعظم، آ جائے تو خطیب اعظم، اگر فتویٰ دے تو مفتی اعظم، اور اگر منصب ولایت پر بیٹھ جائے تو غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خطاب کرے تو خطیب اعظم، فتویٰ دے تو مفتی اعظم، قرات پڑھائے تو مقری اعظم، اور اگر منصب رشد و ہدایت پر، منصب ولایت پر بیٹھ جائے تو غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ غوث اعظم ہر اعتبار سے غوث اعظم ہے، ہر اعتبار سے غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا کہ جس طرح آسمان کا سایہ زمین پر ہے اس طرح میرا سایہ میرے تمام مریدوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ کون غوث اعظم؟ جو بگڑی کو بناتے ہیں، جو غوث اعظم جو ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، کون غوث اعظم جو ہمیں نوازتے ہیں، اگر ان کے در پہ کوئی عورت چلی جائے اس کی اولاد نہ ہو، غوث اعظم کی صدقے میں اللہ اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ غوث اعظم کے صدقے میں لوگوں کو اللہ نے کیا کیا نہیں عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت
سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے اے عبد القادر جیلانی میرا شوہر بہت سخت مزاج ہے، مجھے بہت پریشان کرتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے ستاتا ہے، اے عبد القادر جیلانی کوئی حل بتا دیجئے، اے عبد القادر جیلانی کوئی راستہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عورت آئی، اس نے کہا ہے عبد القادر جیلانی میرا شوہر بہت ظالم ہے، مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، بہت ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ اے عبد القادر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس بار مجھے بیٹا نہیں ہوا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت سرکار غوث اعظم سے فریاد کرتی ہے اے عبد القادر دعا کر دیجئے مجھے اولاد مل جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سرکار غوث اعظم کے صدقے میں اللہ اس عورت کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر کہ ایک شخص سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا۔ کہاں آیا؟ ان کی بارگاہ میں آیا۔ کیا کہا ہے عبد القادر جیلانی میں بہت کماتا ہوں مگر کچھ بچتا نہیں ہے۔ اے عبد القادر جیلانی میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن دکان میں برکت نہیں ہے۔ اے عبد القادر جیلانی میں بہت محنت کرتا ہوں مگر مکان میں برکت نہیں ہے۔ اے عبد القادر جیلانی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ میری دکان میں برکت ہونے لگے، میری مکان میں برکت ہونے لگے، میری کمائی میں برکت ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر جاؤ۔ کہاں؟ اپنے گھر جاؤ، گھر کے کھڑکی دروازے پر پردے لگا دینا۔ کہاں لگا دینا؟ کھڑکی دروازے پر پردے لگا دینا۔ لیکن آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ہر انسان یہ رونا روتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے دکان میں برکت نہیں ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کے گھر کا اگر محاسبہ کریں گے، اگر آپ ان کے گھر کو دیکھیں گے تو ان کے گھر کا عالم کیا ہے؟ گھر کے دروازے پر تو پردہ ہے، گھر کے کھڑکی پر تو پردہ ہے، الماری پہ تو پردہ ہے، فریج پہ پردہ ہے، کولر پہ پردہ ہے، لیکن جہاں پردہ ہونا چاہیے آج وہاں پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں جس گھر کی عورتیں پردے میں رہتی ہے اللہ کی رحمت وہاں اترتی ہے، اس گھر میں اللہ کی برکت ہوتی ہے، اور جہاں پردہ نہیں ہوتا وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں دکان میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں مکان میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو تو اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کریں۔ اور دیکھیں پردہ ہر جگہ نہیں ہوتا، پردہ ہر جگہ نہیں ہوتا، صرف خانہ کعبہ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ پردہ ہر جگہ نہیں ہے، غلاف ہر جگہ نہیں چلتا، صرف خانہ کعبہ پر۔ اور ہر کتاب پہ غلاف نہیں چلتا، صرف قرآن پاک پہ چلتا ہے۔ اور ہر عورت پردہ نہیں کرتی، صرف مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر روزی میں برکت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ گھر میں برکت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ مکان میں برکت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ دکان میں برکت چاہیے تو اب دیکھیے وظیفہ پوچھنے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے ایک شخص سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ آج ہمارے مکان پکے ہیں، فائنینشلی ہم لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن جس چیز کی کمی ہے آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، یقین کمزور ہو گیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری امت کے پاس مکان نہیں ہوگا، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری امت کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے امت کا یقین کمزور ہو جائے گا۔
ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ آج یہی حال ہمارا ہے، ہمیں یقین اپنا مضبوط رکھنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جو رب چرندوں پرند کو روزی دیتا ہے، ان کا پیٹ بھرتا ہے، وہ جانور وہ پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں مگر شام کو لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جس طرح موت انسان کے پیچھے بھاگتی ہے اس طرح روزی انسان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہمیں روزی کے پیچھے نہیں بھاگنا، لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ آج لوگ فکر روزی میں گم ہے، پریشان ہے، ایمان کو خراب کر ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا تھا لوگ کھوئے ہوئے ہیں فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے رزاق کا خیال نہیں۔ جتنا وقت آپ دنیا کو دیتے ہیں، جتنا وقت آپ دکان کو دیتے ہیں، کاش اتنا وقت آپ اللہ کو دیتے تو آپ کے گھر میں پریشانی نہیں ہوتی۔ آج کیوں؟ اللہ ہی ہے جو سورج کو نکالتا بھی ہے اور سورج کو ڈبوتا بھی ہے۔ وہی اللہ ہے جو بارش بھی برساتا ہے، وہی خدا ہے جو عزت دیتا ہے، وہی خدا ہے جو اولاد دیتا ہے، وہی خدا ہے جو پریشانی دور کرتا ہے، وہی خدا ہے جو بیماری کو دور کرتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے، اور اپنے گھر میں پردہ کریں گے نا۔ دیکھیے سرکار کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس مقام پر، اس جگہ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں گانے کی آواز آتی ہے اللہ کی لعنت وہاں اترتی ہے۔ تعویذ کے لیے پریشان مت ہو، یہ چکر لگاتے رہو چاہے جتنا آستانوں کا، مزاروں کا، لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، نماز پابندی سے نہیں پڑھیں گے، پردے کا اہتمام نہیں کریں گے، شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ پریشانی رہیں گے۔ آج ہمارے پریشانی کی وجہ یہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا راتوں کو اٹھتے تھے، وضو بناتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے اور اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ میرے آقا کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ صرف دعویٰ کرنا بہت آسان ہے مگر عشق کے تقاضے کو پورا کرنا یہ بہت بھاری کام ہے۔ محبت رسول کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صدیق کی صداقت چاہیے، محبت رسول کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے عمر کی عدالت چاہیے، محبت رسول کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے عثمان کی سخاوت چاہیے، محبت رسول کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے علی کی شجاعت چاہیے۔ اور اسی طرح کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، دے کر یہ بتایا ہے عشق کرنا تو آسان ہے مگر نبھانا بڑا مشکل ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں کہنا چاہیے، we should not only say, we should act upon it۔ ہمیں صرف کہنا نہیں چاہیے، ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ آج ہر انسان کو برکت کی تلاش، ہر انسان پریشان ہے، میرے دکان میں برکت ہو، میرے مکان میں برکت ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں برکت کیسے ملے گی۔ ایک شخص سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی، میں بہت کماتا ہوں، میں بہت محنت کرتا ہوں، بہت مشقت کرتا ہوں، راتوں میں کم سوتا ہوں، لیکن میرے دکان میں برکت نہیں۔ اے عبد القادر جیلانی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اے عبد القادر جیلانی کوئی تعویذ لکھ دیجئے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ اپنے گھر جاؤ، گھر کے کھڑکی دروازے پر پردے لگا دینا۔ جیسے ہی پردہ لگایا کچھ دن کے بعد برکت ہونے لگی، اتنی برکت ہوئی کہ گاؤں کا امیر آدمی بن گیا، مہینہ تو مہینہ گزرا پورے شہر کا امیر آدمی بن گیا۔ جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے
آج جو کچھ میں ہوں سرکار غوث اعظم کی عطا ہے. آج میرے پاس جو کچھ ہے یہ عبد القادر کی دین ہے. آج میرے پاس جو کچھ ہے یہ سرکار غوث اعظم کی نظر عنایت ہے. تحفہ لیتا ہے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے, تحفہ پیش کرتا ہے, آنے کا وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے عرض کی اے عبد القادر جیلانی میں آپ کے پاس آیا تھا, بہت پریشان تھا, بہت پریشان تھا, لیکن آپ نے تعویذ نہیں دی, آپ نے کوئی عمل نہیں بتایا, آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا, صرف اتنا کہا گھر کے کھڑکی دروازے پر پردے لگا دینا. جیسے ہی پردہ لگایا ہے برکت ہونی شروع ہو گئی ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا گھر روڈ کے کنارے پر تھا. کہاں تھا؟ روڈ کے کنارے پر تھا. بے نمازیوں کا گزر وہاں سے ہوتا تھا, بے نمازیوں کا گزر وہاں سے ہوتا تھا. اور جب بے نمازی چلتے تھے ان کے چلنے سے جو دھول اٹھتی تھی اور وہ دھول تیرے گھر میں آتی تھی, جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر کی برکت کو چھین لیا ہے. اللہ اکبر. جب بے نمازی روڈ پر چلے ان کی دھول گھر کے اندر آئے تو اللہ برکت کو چھین لیتا ہے. تو جس گھر میں بے نمازی ہوں گے اس گھر کا عالم کیا ہوگا, اس گھر کا عالم کیا ہوگا. اور میں نوجوانوں کو کہوں گا, جتنے بھی نوجوان ہیں, یقیناً ہر انسان کو کامیابی چاہیے. ہاں, ہر انسان کو کامیابی چاہیے, ترقی چاہیے, اپنا گھر چاہیے, اچھا بینک بیلنس چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں ان کو کہوں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں, اپنی لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے امام, اتنے بڑے امام. ایک دن ان کی والدہ نے کہا, ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے فلاں عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے, فلاں عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے. تو ماں سے یہ نہیں کہا ماں میں تو خود ایک بہت بڑا عالم ہوں, میں خود بہت بڑا عالم ہوں, لوگ مجھ سے سوال کرنے آتے ہیں اور میں آپ کو لے کر کے کہیں جاؤں گا تو میری شان میں کمی آئے گی, میری عزت میں کمی آئے گی. اللہ اکبر. ماں نے کہا بیٹا مجھے فلاں عالم سے پوچھنا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے. تو ماں سے کچھ نہیں کہا, سواری تیار کرتے ہیں, فلاں عالم کے پاس جاتے ہیں اور ماں اس عالم سے سوال کرتی ہے, مولانا اس کا جواب دیتے ہیں, لیکن کچھ مسئلے ایسے تھے جس کا جواب مولانا کو نہیں پتا تھا. اللہ اکبر. وہ سوال وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ اس سوال کا جواب ان کے کانوں میں بتاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, زور سے اس کا جواب میری ماں کو بتا دو, اس کا جواب میری ماں کو بتا دو. اللہ اکبر. کیا مقام ہے سرکار کا, امام اعظم ابو حنیفہ کا. جو کچھ ملا ہے ماں کے صدقے سے ملا ہے, ماں کی دعا سے مقام ملتا ہے, ماں کی دعا سے مرتبہ ملتا ہے, ماں باپ کی خدمت سے کامیابی ملتی ہے, ماں باپ کی خدمت سے ترقی ملتی ہے, ماں باپ کی خدمت سے بندے کو اللہ عروج دیتا ہے. یقیناً میری امید ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا وظیفہ کرنا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, پردے کا اہتمام کرنا ہے.